اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرے یا اپنی جانوں پر ظلم کرے، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور کون اللہ کے سوا بخشے گا۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ابلیس نے چیخ چیخ کر اپنے لشکر کو پکارا، اپنے سر پر خاک ڈالی اور خوب آہذاری کی، حتیٰ کہ پوری کائنات میں اس کے لشکر، اس کے ماننے والے شیاطین جتنے بھی تھے، وہ سب کے سب اس چین کی وجہ سے، اس کے پکارنے کی وجہ سے، وہ سب کے سب اس کے پاس، اس ابلیس کے پاس جمع ہو گئے اور بولے، اے ہمارے سردار، تجھے کیا ہوا؟ تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ جس کے بعد مسلمان کوئی بھی گناہ کر لے تو وہ گناہ ان کو نقصان نہ پہنچائے گا، بلکہ وہ گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ تو ان کے چیلوں نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت مبارکہ ہے؟ تو اس نے وہی مذکور آیت والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، یہ آیت مبارکہ اس نے بتائی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے سوا گناہ بخشے۔ یعنی اگر کوئی شخص بے حیائی کر لیتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے، کوئی اور برا کام کر لیتا ہے، تو اللہ کی طرف لوٹے، اللہ اس کے وہ ہر گناہ، وہ چاہے جتنے مرضی ہو، وہ ہر کے ہر گناہ اس کے معاف کر دے گا۔ تو یہ سن کر ابلیس کے چیلوں نے کہا کہ ہم امت مسلمہ پر خواہشات کے دروازے کھول دیں گے اور وہ توبہ استغفار نہ کر پائیں گے، انہیں توبہ استغفار کرنے سے غافل کر دیں گے، اور وہ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم حق پر ہیں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہوں گے۔ ان پر ایسی ایسی خواہشات ظاہر کر دی جائیں گی، ایسی ایسی ان پر خواہشات لاحق کر دی جائیں گی کہ وہ دین سے دور ہو جائیں گے، وہ توبہ استغفار نہ کریں گے، اور فرائض ادا نہ کرنے کے باوجود وہ لوگ یہی سوچیں گے کہ گویا ہم حق پر ہیں۔ آج وہ لوگ جو کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، جو کہ نمازیں نہیں پڑھتے، فرض نمازیں تک ادا نہیں کرتے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ توبہ استغفار نہ کرنے کے باوجود وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ گویا ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب جھوٹ ہیں، کیونکہ شیطان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، شیطان کے چیلوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم امت مسلمہ پر خواہشات کے دروازے کھول دیں گے، وہ ان خواہشات میں پھنس جائیں گے، توبہ استغفار سے غافل ہو جائیں گے، اور وہ یہی سمجھیں گے کہ گویا ہم ہی حق پر ہیں۔ شیطان کے چیلوں کا یہ کہنا انتہائی قابل تشویش ہے کہ ہم ان پر خواہشات کے دروازے کھول دیں گے، توبہ استغفار سے غافل کر دیں گے، اور وہ یہی سوچیں گے کہ ہم حق پر ہیں۔ گویا کہ شیطان کی یہ بات ہمارے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا ہمیں میدان عمل میں اتر جانا چاہیے اور خود سے یہ عہد کر لینا چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ہر برے کام سے، ہر بے حیائی سے، ہر گناہ والے کام سے بچائیں گے۔ اور اگر بشریت کے تقاضے کے تحت ہم سے کوئی گناہ پھر ہو جائے تو ہم پھر اپنے رب سے معافی مانگیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی بے حیائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو تم اپنے رب سے معافی مانگو اور وہ معاف کر دے گا۔